ایک دکان جس کے اندر دکاندار موجود نہیں تھا، جو کام کی غرض سے تھوڑے وقت کے لیے دکان سے باہر گیا تھا، اس میں سے کسی نے ایک بچے کو تھوڑے سے گھبرائے ہوئے، حواس اڑے ہوئے حالت میں، ایک ہاتھ میں گھڑی اور ایک ہاتھ میں پرفیوم پکڑے اس خالی دکان میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کو لگا کہ یہ بچہ چوری کر کے نکلا کیونکہ دکاندار موجود نہیں ہے۔ اس نے دوسرے والے شخص کو، دکاندار کو ساتھ آواز دی، اس کے بعد ایک لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے۔ ان میں سے ایک نے اس لڑکے کو دبوچا اور انہوں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ مجمع بڑھتا گیا۔ کسی کے ہاتھ میں اس بچے کی قمیض تھی، کسی کے ہاتھ میں اس کا بازو تھا، کسی کے ہاتھ میں اس کی آستین تھی، کسی کے ہاتھ میں اس کی ٹانگیں تھی، کوئی اس کے سر پہ تھپڑ مارا تھا، کوئی اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تھا، کوئی کمر کے اوپر، کوئی اپنی لاتیں اس کی طرف چلا رہا تھا۔ کہیں سے مجمع میں سے آواز اٹھ رہی تھی کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو پورے شہر کا چکر لگایا جائے، اس کو پورے بازار میں، سڑک میں پھرایا جائے۔ کوئی کچھ پیش گوئی کر رہا تھا، کوئی کچھ اپنی بات کر رہا تھا، کوئی کچھ اپنی بات کر رہا تھا۔ کسی نے اس بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی، کھوجنے کی کوشش نہیں کی کہ اس بچے کو مار کیوں رہے ہیں۔ بس ایک آواز اٹھی، چور چور چور، اور اس آواز کے پیچھے سب نے لبیک کہا اور اس بچے کو اندھا دھند، کچھ سوچے سمجھے بغیر، حق جانے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ اسی ثانیے میں کسی نے ایک ہمدردی کا کام اتنا کیا کہ پولیس کو اطلاع کر دی، اور اس کے پیچھے غرض یہ تھی کہ پولیس اس بچے کو لے کر جائے اور اس کو اس کی سزا دی جائے۔ جیسے ہی وہ بچہ پولیس تک پہنچا، تھانے کی حدود کے اندر بھی لوگوں کا مجمع اس کے ساتھ تھا۔ ابھی تک اس کی قمیض کہیں پر کھینچی جا رہی تھی، کہیں سے اسے تھپڑ پا رہے تھے، اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سا تھپڑ کہاں سے کون سا شخص لگا رہا ہے۔ صرف چہرے تھے، آوازیں تھیں جو اس کے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ اسی ثانیے میں، اسی عالم کے اندر اس کے والد کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا تھانے کے اندر موجود ہے اور اس نے کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، جس کی سزا اس کو سنائی جا رہی ہے، جس کے لیے اس کو پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور اس کے والد اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے تھانے میں پہنچتے ہیں، سر شرم سے جھکا ہوا ہوتا ہے کہ شاید میرے ہی بیٹے کی غلطی ہوگی، جو اتنے زیادہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، ضرور اس کی ہی غلطی ہوگی، کیونکہ ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، سینکڑوں لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ والد آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی کی فریاد کرنے لگتا ہے، لوگوں سے التجا کرنے لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ گر کر، ہاتھ جوڑ کر وہ اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ کہیں سے کوئی رحم آتا ہے کسی کے دل میں، اور یہ سارا کام کرنے کے بعد، اس بچے کو اس کے حصے کی سزا سنانے کے بعد، تمام لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ والد گھنٹوں فریادیں، دعائیں، التجائیں کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کسی طرح سے اس پولیس تھانے سے گھر لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر اس کو لے کر آیا جاتا ہے تو اس رات اس گھر میں ایک سوگ کا عالم ہوتا ہے۔ اس مجمع میں مارنے والے اس لڑکے کے اوپر، اس بچے کے اوپر تانے کسنے والے، تھپڑ اٹھانے والے، باتیں کرنے والے لوگ اس رات بہت گہری نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں کہ انہوں نے آج ایک مجرم کو کیفر کردار پہنچا دیا، اس کی سزا اس کو دے دی، اور انہوں نے اتنا اچھا اور نیک کام کیا کہ کسی کی دکان سے پرفیوم اور گھڑی چوری ہونے سے انہوں نے بچا لی۔ لیکن اس گھر میں سوگ کا سما ہوتا ہے، اس گھر میں موجود تمام لوگ اس رات اچھی نیند نہیں سو سکتے۔ اس بچے کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کی نیند میں بس ایک اتنی سی مثبت چیز تھی کہ انہیں یہ امید تھی کہ یہ وقت گزر جائے گا، جس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ گزر جائے گا۔ لیکن وہ بچہ اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکا جب سے وہ تھانے سے واپس آیا۔ اس کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وقت کیسے گزرے گا، کیسے وہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بتا پائے گا پوری زندگی کہ اس نے وہ کام نہیں کیا تھا، اس پہ الزام لگا تھا، کیونکہ اس کے حق میں دلیل دینے والا، اس کے حق میں ثبوت پیش کرنے والا، اس کی بات کو رکھنے والا، اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے ان تمام خیالات میں اس بچے کی رات گزرتی ہے، اور اس آدھی رات میں بچہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیسے وہ اس چیز سے نکل سکتا ہے۔ اس کو ایک حل نظر آتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے کمرے سے اتر کر نیچے کچن کی طرف آتا ہے تو اس کی والدہ سب سے پہلے اس کے لیے کھانا پیش کرتی ہیں کہ آؤ ناشتہ کر لو، لیکن اس بیٹے کے لیے اس ناشتے سے زیادہ ضروری حل تھا، تو وہ کچھ کہے بغیر، کچھ سنے بغیر گھر کے مین دروازے سے نکلتا ہوا باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ماں اس کے پیچھے جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا، تو بغیر بتائے کہاں چلا گیا۔ ماں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، بچہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، ماں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ایک پل آتا ہے، اس دریا کے پل کے اوپر کھڑا ہو کر
بچہ اپنے آپ کو اس کی لہروں کے حوالے کر دیتا ہے. ماں اس تک پہنچ نہیں پاتی، اپنے بیٹے کو پکڑ نہیں پاتی، اس کو بتا نہیں پاتی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور حل موجود ہے. وہ کچھ کہہ نہیں پاتی اور بیٹا جاتے ہوئے صرف ماں کے طرف دیکھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر ہاتھ ہلا دیتا ہے اور اسے گڈ بائی کر دیتا ہے. اور اس کے کمرے سے پلٹنے کے بعد آخری جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہوتی ہے: گڈ بائی سسٹر، آئی لو یو. میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا. میں جا رہا ہوں اس دنیا کو خیر آباد کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور حل موجود نہیں ہے. اس بچے کو اس بھرے مجمع میں سے صرف ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو یہ کہہ سکتا، جو یہ بتا سکتا کہ 1 منٹ کے لیے رک کر اس کی بات سن لی جائے، 1 منٹ کے لیے رک کر یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اس نے یہ الزام جو اس کے اوپر لگایا گیا ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ سچ ہے بھی تو اس کی سزا موت نہیں ہو سکتی، اس کی سزا وہ تذلیل نہیں ہو سکتی جو ایک چھوٹی سی جان کچھ سالوں کا بچہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ مل جائیں گے، زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت اچھا کام ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ثبوت مانگنے کی، اس کے صحیح غلط ہونے کی، ثابت کرنے کی کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں ہے. اور ہم آج کل ایسا ہی کرتے ہیں. 3 لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 5 لوگوں نے جو بات کہہ دی، ایک کے بعد ایک بنا سوچے سمجھے ہم اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے طرف سے قیاسرائیاں کرتے ہوئے اپنے نتیجے اخذ کر لیتے ہیں. جیسے فرانس میں پل سے کود کر مرنے والے 41 سالہ رائٹر نے کہا تھا گھر سے آخری بار جاتے ہوئے کہ اگر پل تک پہنچنے سے پہلے مجھے راستے میں کوئی ایک شخص بھی مسکرا کر ملا، کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر سکون سے، اطمینان سے دیکھا، تو میں چپ چاپ گھر کو واپس پلٹ آؤں گا. لیکن اسے بھی، اس فرانسیسی رائٹر کو بھی، 41 سالہ رائٹر کو بھی گھر سے پل تک جاتے ہوئے کوئی ایک مسکراہٹ، کوئی ایک شخص، کوئی ایک اچھا لہجہ نہیں ملتا جو کہ اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتا. ہمیں صرف ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے مارنے کے لیے، اور ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے بچانے کے لیے، زندگی کی طرف واپس لے کر آنے کے لیے. تو ہمیں وہ ایک شخص بننا ہے، ہمیں وہ ایک شخص ڈھونڈنا ہے. ہمیں ہجوم کا، ہمیں مجمع کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ جب سے یہ ملک بنا، جب سے انسان اس دنیا پر آئے، جو بھی کام مجموعوں نے کیا وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکا، وہ کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکا. اور اس کا نتیجہ آج ہے، اس کا نتیجہ یہ حالات ہیں جو ہم سب آج فیس کر رہے ہیں. اسی طرح اصلی زندگی میں بھی ہمیں صرف ایک چہرہ چاہیے ہوتا ہے، ایک لفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک آواز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارا ساتھ دے، یہ بات کہہ سکے کہ کسی بھی چیز کا اصلیت جانے بغیر، نتیجہ جانے بغیر، حق جانے بغیر ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے اوپر سزا صادر کرنے والے، اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرنے والے. ہمیں صرف ایک ایسی سوچ رکھنے والی آواز کی، ایک ایسے چہرے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ایسا ایک چہرہ بھی آج ہمارے ارد گرد موجود انسانیت سے بھرپور لوگوں کے اندر، شعور سے بھرپور لوگوں کے اندر، علم سے بھرپور لوگوں کے اندر نہیں ملتا. اور یہ سب سے بڑی موت ہوتی ہے. پھر یہی ہے کہ آج ہم ان بھرے شہروں میں، اس ملک میں، علاقے کے علاقے قبرستان بنتے جا رہے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کچھ سمجھانے میں کامیاب رہی ہوگی. اگر یہ ویڈیو، یہ الفاظ پسند آئے ہیں، اگر آپ کو وہ ایک شخص بننا اچھا لگے گا تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شفق پریس سائننگ آف. پیس آؤٹ.